ذکر حسین کروں گا ہر ایک چوک پر، تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پر، تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پر۔ او جور ضبط کے آکاش سے ڈر لگتا ہے، جور ضبط کے آکاش سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں، یزید نے مولا حسین کا قتل کرایا ہی نہیں۔ جواب سنیے کیوں نہیں آیا یزید کربلا میں؟ جور ضبط کے آکاش سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ کربلا میں اس لیے آیا نہیں یزید، زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کربلا میں آیا نہیں یزید، زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اور بے دردی محبت آقا سے بن دے، بے دردی بے دردی بے دردی محمد دا، بے دردی محبت آقا سے بن دے، تو سپیاں کو لینے وہ الماس سے بن دے۔ بے دردی محبت آقا سے بن دے، تو سپیاں کو لینے وہ الماس سے بن دے۔ اور تو یوسف دے ویران تو ڈریا ہویا ہے، برا چنگا ہوئے تے عباس سے بن دے، برا چنگا ہوئے تے عباس سے بن دے، برا چنگا ہوئے تے عباس سے بن دے۔ یزید گندہ، کون کون کہندہ یزید گندہ؟ یزید گندہ، حجت دا ننگا، حسین آلہ، حسین چنگا، یزید سارا ہی پھیرے پھیرے، حسین شیر خدا دا شیر، حسین شیر خدا دا شیر۔ کون حسین؟ اجمیر کے ٹپے پہ بیٹھے ہوئے بابے نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ لا الہ لا الہ است حسین۔ کون حسین؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ کون حسین؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین ان کا، حسین اس کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں آزا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، کہیں بھی کوئی رنگ نہ ہوتا۔ حسین ایسا انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، وہ جس کا عنوان ہے شہادت، حسین زندہ ہے تا قیامت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ میں التماس گزار ہوں علی نبی اولاد علی جناب پیر سید مراتب علی شاہ صاحب سے کہیں اور اختتامی خطبہ پیش کریں اور دعا فرمائیے۔ کرسی رکھیں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلم البیان، الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے، وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے، وہ فرش پہ رہتا ہے لیکن عرش نشیں ہے۔ وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے، وہ فرش پہ رہتا ہے لیکن عرش نشیں ہے۔ بستا ہے زمینوں میں مگر سانسوں کا مکیں ہے، بستا ہے زمینوں میں مگر سانسوں کا مکیں ہے۔ کردار سے لگتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے، کردار سے لگتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے نکات پذیر ہے۔ آپ مجھ سے پہلے کافی دیر سے یہاں تشریف فرمائے، نعت خوانی بھی کافی دیر سے آپ سن چکے ہیں، اور قبلہ نعیمی صاحب کا خطاب بھی آپ نے بڑے مزے سے سنا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زیادہ آپ کو تاخیر نہ کراؤں، بس 2 یا 3 باتیں پیش کروں گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ معزز سامعین، ایک مسٹ کا قول ہے، ایک دانا آدمی کہتا ہے کہ کائنات کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم آج تک کسی انسان کے پاس نہیں آ سکا۔ ایک یہ کہ نفس کا فریب کتنا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور کا مقام کتنا ہے۔ یعنی آج تک کوئی بندہ یہ معیار نہیں بتا سکا، کوئی بندہ یہ حقیقت نہیں بتا سکتا کہ کس حد تک ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ہاں، سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ عبادت میں لا شریک ہے۔ ملک جی، ہاں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خدا عبادت میں لا شریک ہے اور حضور محبت میں لا شریک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب۔ جس طرح خدا کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح محبت میں کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک انگریز فلاسفر گزرا ہے جس کا نام ہے مسٹر ایرے فرانسس۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے آرٹ آف لونگ، محبت کرنے کے طریقے۔ آرٹ آف لونگ کتاب کا نام ہے، اسے کتاب لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کسی انسان کے ساتھ محبت کرنے کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ اگر آپ نے محبت کرنی ہے، محبت کا دعویٰ کرنا ہے، اس کے 4 سٹیپ ہو سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے نالج، کہ جس بندے کے ساتھ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کتنی معلومات ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ کھڑا کیسے ہوتا ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ کلام کیسے کرتا ہے، وہ مسکراتا کیسے ہے، وہ بچوں سے محبت کس طرح کرتا ہے، وہ بڑوں کا ادب کس طرح کرتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہو جائیں، اتنا زیادہ نالج آ جائے کہ اب آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ چونکہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور دوسرا جو سٹیپ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اشارہ جو ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ہو کہ وہ بندہ اشارہ کرے اور آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب یہاں میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اتذکر اللیلۃ، اے ابو بکر تجھے وہ رات یاد ہے؟
اور ابو بکر کو نام یا رسول اللہ ساری زندگی اکٹھی گزاری، اکٹھی ساری زندگی گزری، ماں کے پتا تجھ کہڑی رات بارے پوچھنے پہ. جب نبی پاک علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر وہ رات یاد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ وہ رات بھی یاد ہے اور آپ کا جواب بھی یاد ہے. رات بھی یاد ہے اور آپ کا جواب بھی یاد ہے. ابو بکر کون سی رات تھی؟ تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے جواب دینے والے آپ تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ بلا ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. اور تیسرا جو سٹیپ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ریسپیکٹ، کہ جب آپ کے پاس اس بندے کے بارے میں نالج بھی آ جائے گا، جب اس کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، اب تیسرا جو درجہ ہوگا وہ ریسپیکٹ کا ہوگا. اب آپ کے دل کے اندر اس بندے کی اتنی عزت پیدا ہو جائے گی، اتنا مقام پیدا ہو جائے گا کہ کسی بندے کو آپ اس کا نام نہیں لینے دیں گے. خاکے بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، خاکے بنانا بڑے دور کی بات ہے، توہین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. بندہ یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا بندہ کوئی بندہ توہین سے اس کا نام لے. اور یہاں اگر آپ پھر آپ کی توجہ تو میں ایک چھوٹی سی حدیث پہ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جن کا نام ہے جناب اسید بن حضیر، غزوہ خندق کے موقع پر معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو وہاں عیینہ بن حصن نام کا ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. نبی پاک کی موجودگی میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے جو پاؤں تھے وہ نبی پاک کی طرف پھیلا رکھے تھے. تو آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اسے اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو فوراً پیچھے کر لے، اگر تو نے اپنے پاؤں کو پیچھے نہ کیا تو پھر یہ تیرے پاؤں یہاں موجود نہیں رہیں گے. اسے کہتے ہیں ریسپیکٹ، عزت. اور جب انسان کے دل کے اندر یہ تین درجے پیدا ہو جاتے ہیں، اب باری آتی ہے لو کی، اب باری آتی ہے محبت کی. اب ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کرا لیا ہے تو ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں. صرف جلسہ کروا لینا یہ محبت نہیں ہے، صرف نعرے لگا لینا محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کے نبی پاک کے ساتھ اس طرح نسبت ہو جائے، آپ کا تعلق نبی پاک کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے جلوے میں ڈھل جائیں. وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دو اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، اپنے آپ کو تیرے رنگ میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو تیرے رنگ میں ڈھال لیں. جو جو تیرے رنگ میں ڈھلتا جائے گا وہ میرا محبوب بنتا جائے گا. اور محبت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے محبوب کے رنگ میں ڈال لے. اب ہمیں داڑھی گوارا نہیں ہے، نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹائم نہیں ہے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں کہ ہمیں دین کی کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فرمان بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اور پھر ہمارا دعویٰ محبت ہے. اس طرح محبت نہیں ہوتی. بلکہ امام حسن رضا خان فرماتے ہیں نا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو نبی پاک کے جلوے کے اندر، نبی پاک کی سیرت کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. اور پھر محبت کرنے کے بڑے انداز ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث، کیونکہ بعد میں کافی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں آپ کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا.
میں آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، بالکل چھوٹی سی ایک حدیث پیش کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب طلحہ بن برا۔ محبت کا میں انداز بتا رہا ہوں، محبت کرنے کا یہ انداز بھی ہے۔ طلحہ بن برا نبی پاک کے صحابی ہیں، عمر ہے صرف 11 سال، اور نبی پاک اتنے دیوانے کہ ہر وقت نبی پاک کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک نے پوچھا کہ طلحہ بتا رہا تو ہر وقت کیوں یہاں بیٹھا رہتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے۔ نبی پاک نے پوچھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے نا، جا اور اپنے باپ کا سر لے کر آئے۔ اب جب نبی پاک نے یہ حکم فرمایا، طلحہ نے دیر نہیں لگائی، چھلانگ لگائی، یا رسول اللہ بھی لے کر آتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ طلحہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ اب اس نے اتفاق دیکھیے کہ چند دن گزرنے کے بعد نبی پاک کا وہ دیوانہ بیمار ہو جاتا ہے، نبی پاک کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب طلحہ بن برا کی حالت دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا غلام دنیا سے جانے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب طلحہ بن برا کے والد کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شام تک تیرے بیٹے کا انتقال ہو جانا ہے، جب تیرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ پیچھے سے طلحہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نبی پاک کیا کہہ کر گئے ہیں؟ باپ بتاتا ہے کہ بیٹا نبی پاک اس طرح فرما رہے تھے۔ تو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، میں نے دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن ابا جی یاد رکھنا جب میرا انتقال ہو جائے تو نبی پاک کو تکلیف نہ دینا، نبی پاک کو بلانا نہیں۔ حالانکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ جس سے ہماری محبت ہو تو جب ہماری باری آئے تو وہ ہمارے پاس ہو۔ ہمارا انداز محبت کرنے کا یہ انداز ہے۔ وہ علامہ اقبال کا بھی آپ بھی فرماتے ہیں نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ کہ اگر میرے گناہوں کا حساب اللہ تعالیٰ تو سمجھتا ہے لازمی ہے تو ایک مہربانی کرنا، نبی پاک کے سامنے مجھ سے حساب نہ لینا۔ اس لیے کہ اقبال کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میری گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ تو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب میرا انتقال ہو جائے تو اگرچہ نبی پاک فرما کر گئے ہیں لیکن نبی پاک کو بلانا نہیں ہے میرے جنازے کے لیے، مجھے اسی طرح دفن کر دینا۔ کسی شاعر نے بڑے مزے کی بات کی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ جنت دی چاہت نیکوکاراں نوں تے دوزخ دا ڈر گناہگاراں نوں، جنت دی چاہت نیکوکاراں نوں تے دوزخ دا ڈر گناہگاراں نوں، جیڑا عاشق زلف تیری دا، جیڑا عاشق زلف تیری دا، وہ دوزخ جنتاں کی جانے، وہ دوزخ جنتاں کی جانے۔ تو طلحہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک میرا جنازہ پڑھا دیں گے، میرا جنت میں جانا گارنٹی ہو جائے گی، لیکن میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرا انتقال ہو جائے نبی پاک کو تکلیف نہ دینا۔ چنانچہ جب جناب طلحہ کا انتقال ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محبت کرنے کا یہ بھی انداز ہے۔ جب انتقال ہوا تو آپ کو رات کو دفنا دیا گیا، صبح جب نبی پاک کو پتہ چلا تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے غلام کی یہ وصیت تھی کہ بتانا نہیں، تکلیف نہیں دینا۔ اب توجہ چاہوں گا آپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میرے غلام کو دفن کہاں کیا ہے؟ نبی پاک طلحہ کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر نبی پاک نے جو جملے کہے تھے وہ دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ کی قبر پر جاتے ہیں، جا کر دعا فرماتے ہیں اور دعا آپ ان الفاظ سے فرماتے ہیں، اللہم ھذا طلحہ، تو اے اللہ یہ طلحہ ہے، اے اللہ یہ طلحہ ہے، تیرے پاس آ رہا ہے، تو نے اپنی شان کے مطابق اس سے ہنس کے ملنا ہے اور یہ تجھے ہنس کے ملے گا۔ محبت کرنے کا یہ بھی انداز ہے
محبت اس طریقے سے بھی کی جاتی ہے، لیکن محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے دعویٰ محبت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کی اتباع کرے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے۔ جب بندے کے اوپر اس کا رنگ چڑھ جائے گا تو پھر اس کا دعویٰ محبت سچا ہوگا۔ اور آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دعویٰ محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ آج نہ ہم ہر طرف شور مچا رہے ہیں کہ وہ جی فلاں نے خاکے بنا دیے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اگر نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا لحاظ کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کو ہم نے باقی رکھنا ہے، ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے نبی پاک کی سیرت پر چلنا ہے۔ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر چلنا شروع کر دیں گے تو نہ کسی کو خاکے بنانے کی ہمت رہے گی اور نہ کسی کے اندر یہ طاقت ہوگی، اس کے اندر یہ ہمت ہوگی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، چمکاتے باقا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے صدیق پر، ان کے فاروق پر، ان کے صدیق پر، ان کے فاروق پر، ان کے عثمان و حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے قبلہ شاہ جی کے مل کر دیے۔ قبول کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مولا کریم حضور نبی کریم علیہ السلام صدقہ جڑی پاک کلام میں پڑھ جائے میں مرکز پاک کلام ثواب محفل پاک ہوئی محفل پاک دا ثواب صلاۃ و سلام دا ثواب مولا کریم توام پیش کی گیا توام دا ثواب
تیری برگاد بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کلام پاک پڑھنے میں، اہتمام کرنے میں غلطی خطا یا اپنے فضل دینا معاف فرما۔ اس ساری پاک کلام ثواب جناب آدم مولانا نبی علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول دنیا نبی تشریف لے آئے نے، مولا کریم ہر نبی ہر رسول انہوں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کے ازواج پاک، آپ کے اولاد پاک، آپ کے سب صحابہ کرام کی روح پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جتنے بھی حاضر ہیں، جتنے بھی لوائقین بزرگ احباب رشتہ دار دوست دنیا چلے گئے تمام دلوں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جنہاں والدین دنیا چلے گئے انہیں دلوں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ وہ مسلمان بھائی جن کا پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، مولا کریم کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اس ساری پاک قرآن ثواب اہتمام ثواب بھائی فیضان صاحب کے والد صاحب کی روح پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم کی قبر کے منازل کو آسان فرما، حشر کے منازل کو آسان فرما۔ مولا کریم کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 کا نماز خشوع خضوع مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حق حلال کا رزق عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، حلال والے رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو قرضدار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو ماں باپ کا حیا عطا فرما۔ لخمسۃ اطفی بآخر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ صلی اللہ تعالیٰ بی بی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔